اے ایمان والو، باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت میں باہمی رضامندی سے لین دین کر سکتے ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالی رحم فرمانے والا ہے، مہربان ہے۔ اور پھر پارہ نمبر 28 کی سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کا دن جب نماز کے لیے پکارا جائے، ندا دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تم جلدی جلدی آؤ، دوڑتے ہوئے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں علم ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز ادا کرنے کے بعد منتشر ہو جاؤ زمین میں۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم پر رحم کیا جائے گا، اور تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ، تم اگر اللہ کو کثرت سے یاد کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ گے۔ سامعین محترم، ہمارا جو آج کا موضوع تھا، میں دوبارہ آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ ہے علماء کا، ائمہ مساجد کا، مدرسین کا، معلمین کا تجارت کرنا، کاروبار کرنا۔ شریعت میں اس عمل کو کس قدر محمود اور ممدوح قرار دیا گیا۔ تجارت یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی تھے، ان سے لے کر آقا دو جہاں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول تجارت کرتے تھے اور کاروبار بھی کرتے تھے، مختلف شعبہ جات سے وابستہ تھے۔ اگرچہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا ذریعہ معاش کچھ نہ کچھ تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زراعت کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہیں بنا کر فروخت کیا کرتے تھے، اور آپ کا یہ معجزہ تھا کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سلائی کیا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے حضرت شعیب علیہ السلام، اور ایک طویل عرصہ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بھی بکریاں چلائی۔ تو بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام نے بکریاں چلائی۔ یہ کوئی گھٹیا پیشہ نہیں ہے، بلکہ یہ اعلیٰ ترین پیشہ ہے، اور پیغمبروں اور نبیوں اور رسولوں کی سنت ہے۔ اور تو اور میرے اور آپ کے پیارے نبی، آقا دو جہاں، امام الانبیاء،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بکریاں چلایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی۔ نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے آپ نے مداربت پر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تجارت کی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال آپ لے کر گئے اور اس کو فروخت کیا۔ یہ تجارت مداربت پر مبنی تھی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ایک اور صحابی، ان کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ بھی تجارت کی، مشترک تجارت کی، پارٹنرشپ پر۔ سامعین محترم، اس کے بعد اگر ہم صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی زندگیوں کو مطالعہ کریں تو وہ بھی ہمیں تاجر نظر آتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی تاجر تھے، خلیفہ بننے سے پہلے وہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ بھی کاروبار کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑی کاروباری شخصیت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے عالم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی المرتضیٰ ہے۔ وہ بھی وقتاً فوقتاً کاروبار کیا کرتے تھے، ذریعہ معاش اپنانے کے، روزگار کے لیے۔ ان سے بڑا مفتی اور عالم رسول اللہ کی امت میں کون ہو سکتا؟ حضرت علی۔ اور وہ کنویں بھی کھودا کرتے تھے، زیریں بیچا کرتے تھے، یہ ان کا ذریعہ روزگار۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل، وہ بھی تاجر تھے۔ اس کے بعد ہم اگر فقہی اماموں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو وہ بھی ہمیں کاروباری شخصیت نظر آتے ہیں اور تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، کروڑوں حنفیوں کے امام، ہم ان کی تعریف پائے، حنفی اور مذہب حنفی۔ ان کی کپڑے کی بہت بڑی فیکٹری تھی، وہ بھی تاجر تھے۔ حضرت امام مالک کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر جساس بہت بڑے مفسر قرآن، وہ بھی تجارت کرتے تھے، وہ چونے کا کام بھی کرتے تھے۔ فقہی اماموں میں امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ، امام قدوری، وہ ہانڈی کی تجارت کیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ وہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ تو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے جائز ذریعہ روزگار اپنانا، اس پر بھی آدمی کو ثواب ملتا ہے، اس پر بھی آدمی کو ثواب ملتا ہے۔ سامعین محترم، تجارت شریعت اسلامیہ میں مطلوب اور محمود اور مستحسن، مستحب بلکہ سنت ہے، پیغمبروں کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، یہ روایت بعض کتب میں ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، وہ شخص اللہ کے راستے میں، وہ شخص اللہ کے راستے میں۔ فرمایا جو آدمی اپنے والدین کے لیے محنت مشقت کرتا ہے، یعنی مزدوری کرتا ہے، وہ شخص بھی اللہ کے راستے میں۔ فرمایا جو اپنے لیے اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، یعنی کہ لوگوں سے بھیک نہ مانگے، سوال نہ کرے، وہ بھی اللہ کے راستے۔ تو سامعین محترم، پتہ چلا کہ تجارت اگر اصولوں پر کی جائے، اسلام کے مطابق کی جائے، ایمانداری سے کی جائے، تو اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ہماری مساجد کی ائمہ کو، ہمارے علماء کو
معلمین کو بھی یہ پیشہ اپنانا چاہیے اور اس کے اپنانے پر ان کو ثواب ملے گا. یہ کوئی مذموم عمل نہیں، یہ تو نبیوں کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، خلفائے راشدین کی سنت ہے. اور جب وہ معاشی طور پہ مستحکم ہو جائیں گے تو دین کی بات کھلم کھلا کریں گے. ہم اگر متقدمین اور متاخرین علماء کرام کی، اہل علم کی، مفسرین اور فقہاء کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو وہ دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ وقت کے بہت بڑے تاجر بھی تھے. وہ جہاں مساجد میں نمازیں پڑھایا کرتے تھے وہاں وہ کام و کاج بھی کیا کرتے تھے، وہاں وہ کارخانے بھی چلایا کرتے تھے، وہاں وہ جائز ذریعہ روزگار بھی اپنایا کرتے تھے. سامعین محترم، یہی بات تھی کہ وہ دین کی بات کھلم کھلا کیا کرتے تھے. چونکہ عصر حاضر میں مدارس کے محتمم حضرات ہوں یا مساجد کے متولی یا منتظمین، سبھی خواہش مند ہوتے ہیں کہ جو بات بھی کی جائے ان کے مزاج کے مطابق کی جائے. اگرچہ ان کا مزاج سراسر دین سے ٹکرا رہا ہو، شریعت سے ٹکرا رہا ہو، لیکن وہ خواہش مند ہوتے ہیں کہ عالم صاحب، مفتی صاحب جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری رائے ہے اس کے مطابق بات کریں. وہ عالم، وہ مفتی جو کسی اور پیشہ یہ روزگار سے وابستہ نہیں، وہ پھر دین کی بات کرتے ہوئے کترائیں گے، خوف بھی ہوگا. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ پڑھیا، یہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. عالم جہاں کو کہتے ہیں، عالم جو دین کے بارے میں جاننے والا اور معلومات رکھتا ہو اس کو کہتے ہیں. عالم اور عالم میں فرق ہے. عالم کی جمع علماء ہے اور عالم کی جمع عالمین ہے. عالم ایک جہاں کو کہتے ہیں، عالمین تمام جہانوں، تمام جہانوں کو. جہانوں میں تو علماء بھی آ جاتے ہیں، لوگ بھی آ جاتے ہیں، غیر علماء بھی آ جاتے ہیں. تو قرآن مجید کی جو پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی. تعریفوں کا معنی وہی ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں. اور رب العالمین وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. رب کا کیا مطلب ہے؟ پالنے والا. تو پتہ چلا کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ اور کوئی جاب، کوئی مدارس کے بانیان و مساجد کی منتظمین یہ پرورش کرنے والے نہیں ہوتے. وہ رب العالمین ہے. وہ معذور کو بھی رزق دیتا ہے، غیر معذور کو بھی رزق دیتا ہے، وہ بے سہارا لوگوں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ جو سہارے والے ان کو بھی رزق دیتا ہے، وہ غریبوں کو بھی رزق دیتا ہے، امیروں کو بھی دیتا ہے. جو اس کو مانے وہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، جو اس کو نہیں مانتے وہ انہیں بھی رزق دیتا ہے. جو مسلمان ہیں وہ ان کا بھی رب ہے، جو مسلمان نہیں وہ ان کا بھی رب ہے، انہیں بھی رزق دے رہا ہے. آج دنیا میں کروڑوں لوگ غیر مسلم ہیں، کیا اللہ انہیں رزق نہیں دے رہا؟ دے رہا ہے. سامعین محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء جب تجارت کے پیشے کو اپنائیں گے اپنی اسلاف کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور پیغمبروں کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور نبیوں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ شامل ہو جائے گی. اور پھر جب پہلے تو کوئی عالم پیشہ تجارت کو اپناتا ہی نہیں، چونکہ لوگوں کے طعنے بھی ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں عالم ہی نہیں اور تجارت کر رہا ہے، مفتی ہے اور کاروبار کر رہا ہے، عالم ہے اور بازار میں کیا کر رہا ہے. ارے بھائی، انبیاء اس کائنات میں سب سے بڑے مفتی محمد رسول اللہ تھے. محمد رسول اللہ نے بھی کاروبار کیا، تاجدار کائنات نے بھی تجارت کی.
ہم سب نے ان کا کلمہ پڑھا ہے. ہمارے لیے کسی اور کی زندگی آئیڈیل نہیں، ہمارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین ہے. ہمارے لیے سب سے اچھا طریقہ رسول اللہ کا طریقہ ہے. دنیا والے کسی عالم میں خوش نہیں ہوتے، لیکن علماء ہو، ائمہ مساجد ہو، مدرسین ہو، مؤذن ہو، معلمین ہو، وہ جب اس انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ جو تجارت کا پیشہ تھا اس کو اپنائیں گے، جب وہ معاشی طور پہ مستحکم ہوں گے تو اللہ رسول کا پیغام کھلم کھلا لوگوں تک پہنچا سکے گا، کسی کے دباؤ میں آئے بغیر. آج کے دور میں ہمارے بہت سے لوگ دباؤ میں آ جاتے ہیں، انہیں روزگار کی فکر ہوتی ہے، اپنی ملازمت کی فکر ہوتی ہے، لیکن دین کی بات کرتے ہوئے کسی کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، کسی چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے ہے، چونکہ رزاق اللہ ہے. پارہ نمبر 12 کی پہلی آیت ہے کہ وما من دابۃ، 12ویں پارے کی پہلی آیت پڑھیے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ جو بھی چلنے والا ہے، انسان تو انسان، جانوروں کو رزق دینا بھی اللہ کی ذمہ کرم ہے. جانوروں کو بھی رزق دینے والا اللہ ہے اور اللہ دے رہا، وہ تو کام کا ہی نہیں کرتے، اللہ رزق دے رہا. سامعین محترم، چونکہ ہمارا موضوع تھا علماء اور پیشہ تجارت، عصر حاضر میں جہاں علماء پر لوگ، جہاں علماء کو لوگ تحقیر اور تسخیر اور توہین کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہاں ان کے مقام سے وہ ناآشنا ہوتے ہیں. عالم رسول اللہ کے علم کا وارث ہو. تاجدار کائنات نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء میرے وارث. انما لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کرام نے اپنی وراثت میں مال و دولت نہیں چھوڑا. حضور نے فرمایا انما ورثوا العلم، انبیاء کرام نے اپنی وراثت میں علم چھوڑا. لوگوں کی چیما گوئیاں سے نہیں گھبرانا چاہیے ہے. آن ریکارڈ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جو روزگار کے جائز طریقے ہیں، جو صحیح طریقے ہیں، شریعت نے جن کی اجازت دی، نہ صرف اجازت دی جن پر شریعت قابل تحسین بھی قرار دیتی ہے، علماء کو وہ ذرائع اپنانے چاہیے. اور عصر حاضر میں ملک بھر میں کئی علماء وہ طریق اپنائے ہوئے ہیں. سامعین محترم، عالم کی جو موت ہوتی ہے حدیث کے مطابق وہ عالم کی موت ہوتی ہے. عالم اور عالم میں فرق ہے. عالم جہاں کو کہتے ہیں، فرمایا عالم کی موت عالم کی موت ہے، یعنی ایک جہاں کی موت ہے، ایک جہاں کی موت ہے. تاجدار کائنات نے فرمایا فقیہ اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک دین کا عالم، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ باری ہوتا ہے. میں بتا رہا تھا علماء اور مشائخ کا ذریعہ روزگار اور تجارت کو اپنانا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہنرمند، صنعت و حرفت کا جاننے والا جو شخص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تاجدار کائنات نے فرمایا سب سے بہترین رزق وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کے کھائے گا. وہ رزق سب سے بہترین رزق ہے. سامعین محترم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تجارت کی فضیلت کو بیان کیا، وہاں جھوٹی قسمیں اٹھا کر مال بیچنے سے منع نہیں کیا. حضور نے فرمایا جو جھوٹی قسمیں زیادہ اٹھا کے مال کو بیچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال سے برکت کو ختم کر دے. علماء کرام، مساجد کے ائمہ، مدارس میں پڑھانے والے مدرسین، معلمین اس پیشے کو کیوں نہ اپنائیں؟ ضرور بے ضرور اپنائیں، کیونکہ تاجدار کائنات کا یہ فرمان ہے سچا تاجر، ایمانت دار تاجر، سچا کاروباری شخص قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہو. علماء کا مقام اپنی جگہ ہے، قرآن مجید بھی ان کے مقام و مرتبے کی گواہی دے رہا ہے. قرآن آیات بھی کہیں قل هل يستوي الذين يعلمون
والذین لا یعلمون کہہ کر کہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کہہ کر علماء کے مقام و مرتبے کی گواہی دے رہی ہے، اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں حدیث مبارکہ بھی علماء کے مقام و مرتبے کی گواہی دے رہی ہے۔ لیکن اگر ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شخص تاجر بھی ہوگا اور وہ سچا ہوگا، دیانت دار ہوگا، امانت دار ہوگا، میرے نبی نے فرمایا وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ بھی ہوگا، شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا، صدیقوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ فضیلت ہے۔ لیکن جو تاجر جھوٹ بول کے مال بیچے گا، ناپ تول میں کمی کرے گا، حضور نے فرمایا ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو کانٹ میں مبتلا کر دے گا۔ اور تین بندے ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں، ان میں سے دو تو نہیں بتا رہا ہوں، اس طرف نہیں جا رہا ہوں، ایک بتا رہا۔ ایک وہ جھوٹا تاجر ہے جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے مال بیچتا تھا اور ناپ تول میں کمی کرتا تھا، ملاوٹ کرتا تھا، اس کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، اس کو طاہر بنا کر جنت میں بھی نہیں بھیجے گا، اس سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا، تاجدار کائنات کی حدیث سنیں، حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور تاجدار کائنات کا یہ بھی فرمان ہے کہ مومن کو دھوکہ نہیں دے سکتا، مومن کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مومن جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ سامعین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا وہ دین ہے، اور حضور کی شریعت یہ اعلان کرتی ہے کہ فرائض کے بعد ایک مسلمان پر جو دوسرا فرض ہے وہ ہے رزق حلال کمانا۔ فرائض کے بعد جو دوسرا فرض ہے وہ ہے رزق حلال کمانا۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور قرآن مجید کی سورہ نابہ پارہ نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو ان کے لیے ہم نے لباس بنایا، مطلب آرام کے لیے بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، جو دن ہے وہ ہم نے روزگار کے لیے بنایا، معاشیت کو بہتر کرنے کے لیے بنایا ہے، اپنی معاشیت کو مستحکم کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، حضور کو ہاتھ سے کمانے والا اتنا پسند تھا، آج کوئی اپنے پیر کے ہاتھ چومتا ہے، کوئی اپنے شیخ کے ہاتھ چومتا ہے، کوئی مرشد کے ہاتھ چومتا ہے، کوئی اپنے استاد کے ہاتھ چومتا ہے، کوئی کس کے کوئی بڑی شخصیت آ جائے کہتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں، محبت ہوتی ہے۔ لیکن تاجدار کائنات نے کس کے ہاتھ چوما؟ ارے ساری دنیا کے مسلمان یہ خواہش کریں اب مصطفیٰ کے ہاتھ چومیں، صحابہ مصطفیٰ کے ہاتھ چومیں، مصطفیٰ کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہ دیں، مصطفیٰ کے آنکھوں کے بال بھی سنبھال کے رکھیں، مصطفیٰ کے ناخن بھی سنبھال کے رکھیں۔ یہ وصیت کریں ہم دنیا سے چلے گئے تو ہماری زبان کے نیچے رکھ دینا جب دفنا دو۔ وہ مصطفیٰ کس کے ہاتھ چومیں؟ ایک مزدور کو مصطفیٰ نے دیکھا، اس مزدور کے ہاتھوں پر کام کر کر کے چھالے پڑ گئے تھے۔ حضور نے پوچھا یہ چھالے کیسے پڑے؟ تیرا ہاتھ کیسے زخمی ہوا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے اہل خانہ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کماتا ہوں، والدین کے لیے رزق حلال کماتا ہوں، کام کر کر کے میرے یہ ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں۔ مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ چومے، کہا یہ وہ ہاتھ ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے، یہ وہ ہاتھ ہے۔ تو ہاتھ سے کام کرنے والے کی عزت میں کمی نہیں ہے، بلکہ یہ ہاتھ سے جو شخص کام کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو۔ بلکہ علماء کو تو دوسروں سے بڑھ کے یہ ذریعہ اپنانا چاہیے، چونکہ وہ تو دیندار ہوتے ہیں، انہوں نے تو دین پڑھا ہوتا ہے، تو اللہ سے بڑھ کے اس پیشے کو اپنانا چاہیے۔ سامعین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت آدم تک، حضرت آدم سے لے کر
محمد مصطفیٰ تک ہر نبی کا ذریعہ معاش تجارت تھا یا وہ ہاتھ سے بھی کام کیا کرتے تھے. جہاں لوگوں کو دین کا پیغام پہنچایا وہاں ہم حضرت آدم کو دیکھتے ہیں وہ زراعت کے پیشے سے وابستہ تھے. جہاں حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا دعوت اللہ دی وہاں وہی ادریس علیہ السلام جلیل القدر نبی سلائی بھی کیا کرتے تھے. جہاں حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی لوگوں کو اللہ کی طرف اللہ کے دین کی طرف صراط مستقیم کی طرف بلاتے تھے تو وہاں وہ بکریوں کو بھی چرایا کرتے تھے. ان کی بکریاں تھی وہ حضرت موسیٰ کے سسر تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول جہاں انہوں نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا دعوت اللہ دی دعوت الحق دی طریق ہدایت کی طرف بلایا وہاں حضرت موسیٰ کا ذریعہ روزگار بکریاں چرانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ذریعہ روزگار کے طور پر بکریاں چرایا کرتے تھے. اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بھی تعمیر کیا اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا اور کعبۃ اللہ جب تعمیر ہو گیا اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا قرآن نے گواہی دی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ جب کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا تو مزدوری مانگی. اے اللہ مزدوری دے. کہا کیا مزدوری؟ کہا محمد مصطفیٰ کو ہماری اولاد میں پیدا کر ربنا وابعث فیہم پارہ نمبر 1. کہا مزدوری یہ ہے محمد مصطفیٰ کو ہماری اولاد میں پیدا کر. اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. آج 4000 سال گزر گئے ابراہیم علیہ السلام. کتنا عرصہ گزر گیا؟ بول لیں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو سمجھ آ جائے. سارے بولیں 4000 سال گزر گئے. آج اس پتھر پہ قدموں کے نشانات موجود ہیں. کیا ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی کسی ایک ہی پتھر پہ قدم رکھے؟ نہیں وہ تو ریتلی زمین کے رہنے والے تھے. انہوں نے لاکھوں کروڑوں پتھروں پہ قدم رکھے لیکن ہر میں کعبہ میں ایک پتھر ایسا ہے آج 4000 سال گزر گئے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات موجود. بزرگوں جوانوں اور بچوں ذہن میں سوال آیا دماغ میں سوال پیدا ہوا کیا وجہ اس پتھر پہ قدموں کے نشانات کیوں موجود ہیں کسی اور پتھر پہ کیوں نہیں؟ جواب ملا کہا کہ اس پتھر پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات اس لیے موجود ہیں اس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم نے مصطفیٰ کو مانگا تھا. محمد مصطفیٰ کے میلاد